السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، مکرمات، معززات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 2 تاریخ ہے محرم الحرام 1445 ہجری کی۔ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس مہینے میں اہل بیت کا بہت نام لیتا ہے۔ اہل بیت کا نام لے کر وہ کرتا کیا ہے؟ اہل بیت کا نام لینے سے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اہل بیت قرآن کریم کی زبانی اس کائنات میں پاکیزہ ترین لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رشتہ داری اور تعلق انہیں حاصل ہے۔
ایک مسلمان جب ان کا تذکرہ سنتا ہے، جب ان کا نام سنتا ہے تو وہ تو خوش ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں بعض لوگ اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کو ہی گالیاں دیتے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اہل بیت کا دفاع کیا جائے، اہل بیت کی ناموس کے سامنے سینہ سپر ہوا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اہل بیت کے ماننے والے ہم ہیں اور اہل بیت کا ہم تحفظ کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اور ایک غلط تصور جو لوگوں کے ہاں رائج کر دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں، اس کا ہم ازالہ کرتے ہیں۔ یہ جو وعظ ہوتا ہے، خصوصاً جمعۃ المبارک کا وعظ ہر ہفتے، یہ اصل میں تذکیر ہے، یہ نصیحت ہوتی ہے، لوگوں کی کتاب و سنت کے مطابق رہنمائی ہوتی ہے، ان کو حق بات بتانے کے لیے جمع کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں کتاب و سنت کا اتباع کر سکیں۔ اس مہینے میں چونکہ بہت زیادہ اس طرح کی خرافات ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جو کہ کتاب و سنت کے صریح منافی ہیں، اور پھر اہل بیت پر بھی نہ صرف زد پڑتی ہے بلکہ ان کی گستاخی اور توہین ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اہل کا ذکر کیا۔ اہل، ہم اردو میں ایک محاورہ عام طور پر بولتے ہیں گھر والے، میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں۔ تو جب بھی کوئی ایسا بولتا ہے تو اس سے مراد اس کی بیوی ہوتی ہے سب سے پہلے۔ تو میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں، میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ یہ محاورہ ہمارے اردو میں، ہماری پنجابی میں اور عربی میں بھی بطور محاورہ یہی مستعمل ہے کہ جہاں اہلن کا لفظ آتا ہے، اس کا معنی گھر والے، یا اہل البیت کا لفظ آتا ہے گھر والے، تو مراد بیویاں ہوتی ہیں، ایک ہے تو وہ، زیادہ ہیں تو وہ۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں، اگر آپ انصاف کی نظر سے شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، اہل البیت تو ایک بڑا جامع لفظ ہے نا، جہاں صرف اہل کا لفظ بھی آیا ہے، جس کا سمپل معنی والا یا والی ہوتا ہے، جیسے اہل المال، مال والا، اہل الصلاح، خیر والا، اہل الخیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ صرف لفظ اہل بھی آیا ہے تو وہاں بھی بیوی مراد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں آپ، سورہ طٰہٰ میں پڑھ لیں یا دیگر کئی مواقع پر، قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، اپنے اہل سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، یہاں ٹھہریے آپ، میں نے آگ دیکھی ہے، سردی کا موسم ہے، شاید مجھے وہاں سے موقع ملے اور میں آگ یہاں لے آؤں اور ہم اس کو تاپ لیں، اپنی تھوڑی سردی دور کر لیں۔ تو قال لأہلہ، اپنے گھر والوں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور دنیا میں کوئی ایسا عقل مند بھی نہیں، مسلمان ہونے کی شرط ہی نہیں ہے، قرآن کریم کو پڑھنے والا چاہے کافر ہو، مستشرق ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھے گا قرآن کریم کو، وہ یہی کہے گا کہ یہاں مراد بیوی ہے، کیونکہ اسی کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں سوائے بیوی کو کوئی تھا ہی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ ٹھہریے، میں آپ کے لیے آگ لے کر آتا ہوں۔ تو گھر والوں سے مراد بیوی ہے، سب سے پہلے بیوی ہی مراد ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر دوسرے مقام پڑھیں، اہل البیت کا لفظ آیا ہے جو نسبتاً ایک خاص لفظ ہے، اہل سے بھی زیادہ خاص، اہل البیت گھر والے، اور یہی لفظ ہمارے ہاں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کو استعمال کر کے جن کی گستاخی کی جاتی ہے وہ بھی اہل بیت ہی ہوتے ہیں۔ 3 جگہ قرآن کریم میں اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اہل بیت کا لفظ 3 جگہ ہے صرف قرآن کریم میں، پورے 30 پاروں میں
3 دفعہ اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہ وہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تھے، فرشتہ آیا اور اس نے بیٹے کی خوشخبری دی۔ بیوی جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہیں، تعجب کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میری عمر بھی بڑی ہوگی، میں بانجھ ہو گئی ہوں، میں تو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، اگر میں اس قابل ہوتی تو میری پہلی جو عمر گزری ہے اس میں بچہ پیدا ہو جاتا، اور میرے خامد جو ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کی بھی عمر گزر چکی ہے، جس عمر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، مرد جس عمر میں بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ عمر تو گزر چکی ہے، بڑھاپے کی عمر آ چکی ہے، اب بچہ کہاں سے پیدا ہو؟ تو فرشتے جو ہیں اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے وہ آگے سے کہتے اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے کاموں پر کون سا تعجب ہے؟ اللہ رب العزت بغیر اسباب کے دیتا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے اہل بیت آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ کوئی کافر بھی اگر پڑھے گا نا اس آیت کو وہ یہی کہے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ تھیں، اور ذکر بھی ہے قرآن کی آیات میں، کلام بھی وہی کر رہی ہیں، فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار بھی وہی کر رہی ہیں کہ میں بھی بانجھ ہوں، میرا خامد بھی بوڑھا ہو گیا۔ فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور برکت۔ اب قرآن کو کوئی نہ مانے پھر بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، مومن ہونے کا دعویٰ کرے، قرآن کو نہیں مانتا۔ قرآن نے کہا اہل بیت نبی کی بیوی ہوتی ہے۔ دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تذکرہ آپ نے سنا ہوا ہے، سارا واقعہ سنا ہے، ان کی والدہ نے ان کی جان بچانے کی خاطر ان کو ایک صندوق میں رکھا اور پانی کے حوالے کر دیا۔ وہ جو صندوق تھا چلتا چلتا پانی میں فرعون کے ہاتھ لگا، دیکھا بچہ ہے، دربار میں پیش کیا گیا۔ فرعون تو قتل کرتا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو، لیکن بیوی نے کہا کہ بچہ بہت خوبصورت ہے، ہمارے پاس اولاد نہیں، رب ہونے کا دعوے دار، سب سے بڑا رب میں ہوں یہ کہتا تھا فرعون، لیکن اولاد نہیں ہے۔ بیوی کی بات سن کر مجبور ہو گیا اور بچے کو زندہ رکھا، پرورش کرنے کی ٹھان لی کہ اس کی پرورش کرنی ہے۔ دودھ پلانا چاہا تو کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب آگے کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دربار میں پہنچی، پیچھے پیچھے اپنے بھائی کا وہ صندوق دیکھتے دیکھتے، تو جا کر کہنے لگی کہ کوئی عورت جو ہے نا وہ اس کو دودھ پلانے میں کامیاب نہیں ہو رہی اور آپ اس کو دودھ پلانا چاہتے ہیں ہر صورت میں۔ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں، جو اس کو دودھ پلا سکتے ہیں؟ یعنی ایسی عورت کا پتہ نہ بتاؤں جو لازمی طور پر اس کو دودھ پلانے میں کامیاب ہو جائے گی، شرطیہ طور پر کہتی ہوں میں۔ اس کو تو پتا تھا کہ اس کی ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے اور میری ماں اس کو واقعی دودھ پلا لے گی کیونکہ بچہ اسی کا ہے۔ تو الفاظ آئے اہل بیتن، گھر والے، مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، عورت بیوی کو قرآن نے اہل بیت کہا۔ 2 مقامات ہوئے، اور تیسرا مقام قرآن کریم کی سورہ احزاب ہے جس کی آیت کو بار بار پڑھا جاتا ہے آج کل کے ماحول میں، محرم الحرام میں خصوصی طور پر اس کے ورد کر کے ثابت یہ کیا جاتا ہے کہ اہل بیت میں تو صرف 5 افراد ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو خاص وہ تو صرف 4 ہیں، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور 2 حسن و حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 ہیں اور 5ویں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5 تن پاک ہو گئے۔ یہی تصور دیا جاتا ہے نا، آیت یہی پڑھی جاتی ہے سورہ احزاب کی،
اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کیا ہے۔ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ احزاب کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم بے مثال عورتیں ہو، دنیا میں تمہاری جیسی کوئی عورت نہیں۔ پچھلی آیت نہیں پڑھ کے سنائیں گے کبھی بھی، وہ آیت کا وہ ٹکڑا پڑھیں گے صرف جس سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے ان کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا نبی کی بیویوں تم بے مثال عورتیں ہو، دنیا میں تمہاری مثال ہی کوئی نہیں۔ وہ عورت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بنی، آپ کی حرمت بنی، آپ کے نکاح میں آئی، آپ کی زوجہ محترمہ کہلائی، ام المومنین کہلائی، قرآن کہتا ہے اس جیسی عظمت کسی عورت کی اس دنیا میں نہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، آپ پوچھ کے دیکھ لیں، آگے سے انکار کریں گے نہیں 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 نہیں، سب سے زیادہ شان فلاں عورت کی ہے۔ قرآن نے کہا لستن کاحد من النساء، دنیا میں کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے، اور خطاب کرتے کرتے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم نے جب تمہیں شان اور مقام سب سے زیادہ ملا ہے تو تم نے پردے کا اہتمام بھی سب سے زیادہ کرنا۔ جب گھر سے باہر کوئی آتا ہے تو آپ نے انداز تکلم ایسا اختیار کرنا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی میل نہ آ جائے، کوئی منافق، کوئی خبیث شریر آدمی گھر کے باہر آتا ہے، آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آپ اسے نرم لہجے میں جواب دیتی ہو تو اس کے دل میں کوئی شیطان آ جائے۔ آپ نے سخت رویے سے بات کرنی، اور آگے فرمایا کہ تم نماز بھی قائم کرو، تم زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، نبی کی بیویوں تم اہل بیت ہو، اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے، ہر قسم کی آلائش سے، ہر قسم کے داغ سے، ہر قسم کے دھبے سے تمہیں اللہ پاک رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے آیت تطہیر، یہ ہے اہل بیت والی آیت جو قرآن کریم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل۔ جو بھی شخص مسلمانوں کو چھوڑو کسی کافر کو قرآن پڑھاؤ، یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی اگر کوئی انگریز پڑھے گا نا تو وہ یہ فیصلہ کرے گا، ہم کہتے ہیں چلو انگریزوں کو پڑھاؤ ذرا اور فیصلہ کرواؤ ان سے کہ بتاؤ یہاں کن کو اہل بیت کہا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے اہل بیت ہمیشہ نبی کی بیوی کو کہا ہے، نبی کی بیویوں کو کہا ہے، ابراہیم کی بیوی کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا۔ چوتھا کوئی مقام ہے ہی نہیں قرآن میں جہاں اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا، چوتھا کوئی مقام نہیں۔ ہاں اہلن کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بھی میں نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کے لیے اہل کا لفظ استعمال ہوا کہ یہ گھر والی ہے موسیٰ کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قرآن کی زبانی اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اہل بیت ہیں جن کی اللہ رب العزت نے تطہیر فرمائی ہے۔ اور آپ پورا مہینہ سنیں گے، جھوٹ بولے جائیں گے، داستانیں گھڑی جائیں گی، گستاخیاں اور توہین کی جائے گی، کن کی؟ جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، اور نعرے بھی اہل بیت کے مارے جائیں، نام بھی اہل بیت کا لیا جائے گا، لوگو بھی اہل بیت کا لگایا جائے گا، ٹھیکیداری بھی اہل بیت پر قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اہل بیت کی توہین کر کے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر رشتہ دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، آپ کے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، آپ کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، آپ کے چچا عباس اور ان کی آل، آپ کے چچا جعفر اور ان کی آل، اور دیگر رشتہ دار وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وجہ سے۔ آپ نے بتایا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے،
لیکن جنہیں قرآن نے اہل بیت کہا ہے ان کا انکار کرنے بھی نہیں دیں گے۔ اتنی بڑی تحریف قرآن میں، قرآن کریم کی آیات کا اتنا بڑا انکار۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو اہل بیت میں ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی نبی کے دوسرے چچا کے بیٹے ہیں، عباس کے، کتنے بڑے عالم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے قرآن کا عالم بنا دے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اتنا بڑا قرآن کا عالم، اتنا بڑا مفسر بنا کہ ترجمان القرآن کا لقب ملا اسے، عبداللہ ابن عباس کو۔ انہوں نے کیا پڑھایا اپنے شاگردوں کو، اس آیت کی کیا تفسیر بتائی۔ ان کے شاگرد ہیں اکرمہ، تابعی ہیں، جلیل القدر شخص ہیں، شاگرد رشید ہیں عبداللہ ابن عباس کے۔ وہ کہتے ہیں جو بندہ مبالغہ کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ مبالغہ کر لے۔ یہ آیت نبی کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت کسی اور کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ دیگر رشتہ دار اہل بیت ہیں نبی کے فرامین کی وجہ سے، لیکن اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اہل بیت میں تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہوں، وہ نبی کی بیویوں کے فرمایا ہے، اور یہ تعلیم ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ مبالغہ کر لو جو کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مبالغہ کتنا بڑا امر ہے، جس میں آپ نے یہ بد دعا کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ جو سچا ہے اس کو بچا لے، اور جو جھوٹا اس کے خلاف بد دعا کرنی اس کو تباہ و برباد کر۔ بیوی بچوں سمیت میدان میں لے جا کر ایک شخص کہتا ہے کہ میں بد دعا کرنا چاہتا ہوں کہ جو جھوٹا ہے، جو کہتا ہے کہ نبی کی بیویوں کے علاوہ کوئی مراد ہے اس آیت سے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آیت مباہلہ پہ بھی یہی جھوٹ بولا جاتا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے گئے تو وہ اپنی بیٹی، اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو لے کر گئے۔ حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا چیلنج کیا، قرآن میں ذکر ہے اس کا، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ عیسائیوں کو مباہلہ کیا، دعوت دی، چیلنج کیا، اگر اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہو، واضح دلائل دیکھ کر بھی انکار کرتے ہو تو چلو آؤ میدان میں آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں، تم اپنی بیویوں کو لے کر آؤ، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لے کر آتا ہوں، اپنے آپ کو میدان میں لے کے آؤ، میں محمد بھی آتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مبالغہ کر لیتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں کہ اللہ تباہ و برباد کر دے جو جھوٹا ہے۔ لیکن عیسائیوں کی جرأت ہوئی نہیں، جرأت ہوئی، کوئی بندہ بھی، کوئی مستند تاریخ، کوئی مستند حدیث، کوئی اتھینٹک سورس ایسا ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی عیسائی کو جرأت ہوئی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبالغہ کرنے۔ آپ نے چیلنج کیا لیکن اس چیلنج کو قبول نہیں کیا گیا۔ ان کو پتا تھا، یہودیوں کو بھی پتا تھا، عیسائیوں کو بھی پتا تھا، ان کے علماء کو، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن صرف اپنی سرداری، اپنی ہٹ درمی اور انا کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے مباہلے کرنے کی جرأت نہیں ہوئی انہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، سمجھو اہل بیت کو، ان کی عزت سمجھو، ان کا احترام سمجھو، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہو، یوم آخرت پر یقین رکھنے والے ہو، قیامت کے دن یقین ہے کہ اٹھیں گے، اللہ رب العزت کو اپنے اعمال کا حساب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہتا ہے، اور تم اہل بیت کو گالیاں دیتے ہو، تم اہل بیت کی توہین اور گستاخی کرتے ہو، تم جملے کستے ہو اہل بیت پہ، اور اس کے بعد پھر اہل بیت کا ہی نعرہ مارتے ہو، بالکل عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں کہ ان کو تو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا، ان کو تو سولی چڑھا دیا تھا۔ ہم مسلمان ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا
صحیح مقام پہچانتے ہیں. ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہودیوں کے چنگل سے بچا لیا. بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہتے ہیں، جو نام دہات دعوے دار ہیں ماننے کے، حقیقت میں ماننے والے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہیں تو سولی چڑھا دیا گیا، انہیں تو قتل کر دیا گیا، ان کی تو لاش کی بے حرمتی کر دی گئی. اسی طرح یہ بھی اہل بیت کا نام لے کر لوگوں کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. اہل بیت کے نام کا نعرہ بڑا لبھانے والا ہے، دل کو لبھانے والا، کیونکہ ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید ساری باتیں ٹھیک کی جا رہی، جو کہا جا رہا ہے محبت میں کہا جا رہا ہے اور ٹھیک کہا جا رہا ہے. حالانکہ اہل بیت کے نعرے کے پیچھے اہل بیت کو ہی گالیاں دی جا رہی. نعوذ باللہ ثم نعوذ. اب بتائیں، قرآن جن کو کہتا ہے کہ تم اہل بیت ہو، تم نبی کی عزت ہو، عصمت ہو، اللہ تمہیں داغدار نہیں کرنا چاہتا اور کبھی داغدار نہیں ہونے دے گا. ان کے خلاف جو زبان دراز کرتا ہے اس کا قرآن پر کتنا ایمان ہے، اس کی نبی سے کتنی محبت ہے، اس کی اہل بیت سے کیا محبت ہے. اس لیے یہ دعوت فکر ہے. خود قرآن کو پڑھیں، سورہ احزاب پڑھیں، آیت نمبر 32 بھی پڑھیں، 33 بھی پڑھیں، پچھلی آیات بھی پڑھیں، اگلی بھی پڑھیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہاں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ علیکم کا لفظ استعمال ہوا اس آیت میں، اور یہ تو مذکر کے لیے ہوتا ہے، یہ تو مذکر کے لیے ہوتا ہے. اچھا، اگر یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے تو سیدہ فاطمہ کیسے شامل ہو گئیں تمہارے بقول؟ بھی سوچنے کی بات ہے نا. علیکم کا لفظ مذکر کے لیے ہے، عموماً مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مراد ہیں. اعتراض کرتے ہیں کہ ازواج تو مذکر نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن نے بھی مؤنث کے لیے بھی بسا اوقات مذکر کے صیغے بولے ہیں، استعمال کیے ہیں. ہم دلیل دینے کے لیے موجود ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، قرآن کی فصاحت، قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ 3 جگہ اہل بیت کا ذکر آیا، 2 جگہ ہر شخص مانے گا کہ بیوی مراد ہے، اور ان دونوں جگہ بھی مذکر کا صیغہ آیا. هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، مذکر کا صیغہ، جمع مذکر غائب کا. میں تمہیں ایسے اہل بیت کے بارے میں بتاتی ہوں، موسیٰ کی بہن نے کہا، جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں گے، دودھ پلائیں گے. بچائیں، دودھ مذکر پلاتا ہے مؤنث پلاتی ہے؟ ماں نے پلانا تھا یا کسی اور نے پلانا تھا؟ جمع مذکر کا صیغہ استعمال، یکفلونہ لکم. تو اس کا مطلب ہے جمع مذکر کا صیغہ بھی مؤنث کے لیے استعمال قرآن نے استعمال. ہر شخص مانے گا، مانے بغیر کوئی چارہ. یہ ہے قرآن معجزہ. اگر کوئی تحریف بھی کرنا چاہتا ہے قرآن روک دیتا ہے، خبردار دوسری آیت پڑھو، تم انکار نہیں کر سکو گے، کر کے دکھاؤ. اور دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام، میں نے اہل کا لفظ بھی بولا تھا نا، قال لأہلہم کثوا، جمع مذکر کا صیغہ، جمع مذکر کا صیغہ جو 2 سے زیادہ مردوں کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ اکیلے ہیں، ساتھ بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جو صیغہ استعمال کیا، جمع مذکر کا استعمال کیا. رک جاؤ تم، ادب کے لیے، احترام کے لیے ایک مؤنث کے لیے بھی جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے. اور ہمارے محاورے میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، ایک بندے کو کہہ دیتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، حالانکہ یہ تو سب کے لیے بھی، جمع مذکر کے لیے بھی آپ یہی بولیں گے آپ بہت اچھے ہیں، بول دیتے ہیں کہ نہیں؟ اگر بیوی کو احترام کے ساتھ کہنا ہو تو کہہ دیتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، تو کیا حرج ہے اس میں؟ صیغہ جمع مذکر کا ہے لیکن بیوی کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. ہماری زبان میں بھی، ہماری مادری زبان اردو ہو تب، پنجابی ہو تب، اس میں میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں، جمع کا صیغہ ہے، ایک بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم بھی استعمال کرتے ہیں. عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے. قرآن نے بھی یہ اسلوب اختیار کیا. دونوں مقامات جو اس مقام کے علاوہ ہیں جہاں اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا،
اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے جب کہا کہ یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے، اس عالم میں بچہ کیسے پیدا ہوگا، بچہ کیسے پیدا ہوگا، تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، اے ایک عورت تو کیسے تعجب کرتی ہے، اور آگے فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، پھر جمع مذکر کا صیغہ، اسی عورت کو مخاطب کرنے کے لیے پہلے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا فرشتوں نے، اور آگے اسی آیت میں جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اس لیے کسی میں جرأت نہیں قرآن کریم میں تحریف کر کے دکھائے، لفظی نہیں معنوی تحریف بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن ہاتھ پکڑے گا، روکے گا، ٹوکے گا، جتنی مرضی کوشش کرو نبی کی بیویوں کی شان ختم کرنے کی، قرآن تمہیں اجازت نہیں دے گا۔ بالکل جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی کے لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا، یہاں نبی کی سب بیویوں کے لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ نبی کی بیویوں تمہیں اللہ پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں احتیاط زیادہ کرنی ہو۔ یہ ہے آیت تطہیر، اللہ رب العزت نے پاک اور صاف کس کو کیا؟ نبی کی بیویوں کو، کیونکہ وہ نبی کی عزت ہے، نبی کی عصمت ہے، نبی کی عفت ہے، نبی کا بستر ہے ان کے پاس، اور اللہ رب العزت اپنے نبی کی شان میں ایسی کوئی بات برداشت نہیں کرتا۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، منافقوں نے جھوٹ باندھ دیا، ان کے کردار پہ انگلی اٹھائی، تو اللہ رب العزت نے سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائیں، اور ان میں سے ایک آیت یہ ہے، فرمایا تم نے سننا بھی کیسے برداشت کیا، تم نے سننا بھی نہیں تھا، اس خبیث کا منہ بند کرنا تھا جس نے تمہارے سامنے یہ بات کی، فوراً کہنا تھا جھوٹ بول رہے ہو، یہ بہتان ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العزت تمہیں آخری وارننگ دیتا ہے، یہ آخری یہ ریڈ لائن ہے، آئندہ اگر ایسا کیا، بولنا تو دور کی بات ہے نبی کی بیوی کے خلاف، اگر سن بھی لیا نا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر تم مومن نہیں رہو گے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو آخری وارننگ ہے کہ ایسا تم نے دوبارہ نہیں کرنا، نہ بولنا ہے نہ سننا ہے نبی کی بیوی کے بارے میں۔ اور یہ آیت سب مانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کے بارے میں نازل ہوئی، بس سورہ نور میں کسی اور کی طہارت نازل نہیں ہوئی، بہتان ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگا، اللہ نے صفائی ان کی دی، فرمایا آئندہ اگر ان کے خلاف کچھ بولا یا سنا پھر تم مومن نہیں رہو گے۔ تو نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، قرآن نے ان کو اہل بیت کہا، احترام کرو اہل بیت کا اگر تم سچے ہو اہل بیت کی محبت میں، اگر تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو واقعی پھر نبی کی بیویوں کا احترام کرنا پڑے گا، ورنہ تمہارا دعویٰ اہل بیت کی محبت کا جھوٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم جھوٹے ہو، نبی کی احادیث فرماتی تم جھوٹے ہو۔ ہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان کی عزت، ان کی شان اور ان کا مقام تسلیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نبی نے دعا فرمائی اپنی چادر کے نیچے لے کر، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما، اور اللہ نے دعا قبول فرمائی، وہ اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن ان کے اہل بیت میں شامل ہونے سے قرآن نے جن کو اہل بیت کہا وہ اہل بیت سے نکل نہیں سکتے، وہ بھی اہل بیت ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، سب اہل بیت کا احترام کرو اگر سچے ہو اہل بیت کا نام لینے میں، اور اگر جھوٹے دعوے دار بننا ہے تو جو مرضی کرتے رہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہی سورہ احزاب ہے، شروع کی آیات میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر مسلمان اپنی جان بھی قربان کرے گا۔ کوئی مومن ہونے کا دعوے دار ہے، نبی کی بات کے سامنے اپنی بات پیش نہیں کرے گا، نبی کے فرمان کے سامنے اپنا کوئی رواج، اپنی کوئی رسم، اپنا کوئی خاندان، کنبہ، قبیلہ سامنے نہیں لائے گا۔ یہ نبی کی حرمت کا تقاضا ہے،
النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، جان پر بھی اگر کوئی خطرہ ہو مول لے کر نبی کے احترام کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہے، کبھی نبی کے احترام کو چھوڑنا نہیں، جان بھی قربان کرنی پڑ جائے تو قربان کرنی ہے۔ آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو مومن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، فرمایا مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ جو ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں۔ اسی لیے بہت سارے محدثین نے صاف طور پر لکھا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا گستاخ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ بھئی ماں کا ادب کرتے ہو، احترام کرتے ہو نا۔ جو ماں تم کہتے ہو میری ماں ہے، تم جس کو ماں کہو اس کا احترام اور ادب لازم ہے۔ جس کو اللہ قرآن میں کہے تمام مومنوں کی ماں ہے، اس کا ادب احترام تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درجے اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک آج کی ماں کے مقابلے میں مومنوں کی ماں کا احترام بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہونا چاہیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جو نہیں کرتا مومن نہیں ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں۔ اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے، لیکن قرآن جس طرح بتاتا ہے، جنہیں بتاتا ہے کسی اہل بیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ مانو سب کو، سب کا احترام کرو، سب سے محبت کرو، سب سے عقیدت رکھو، یہ اصل ایمان ہے، یہ کتاب و سنت سے مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت یہی چاہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔